حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینہ کے واعظ تھے، مدینہ میں بیانات کیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، ان سے فرمایا کہ 3 کام کیا کرو، اگر تم یہ 3 کام نہیں کرو گے تو میں آپ سے لڑ پڑوں گی۔ اور یہ لڑائی صرف دین کے خاطر تھی، اپنی انا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر دل میں کسی کے بارے بغض رکھتے تھے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، اور اگر کسی کے ساتھ محبت فرماتے تھے تو محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے یہ جو فرمایا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گی تو میں آپ کے ساتھ لڑ پڑوں گی، یہ دین کے کام ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے، اگر ان پر احتیاط نہ کی جائے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور نقصان کیا؟ کس چیز کا؟ دین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ام المومنین، وہ 3 کام کون سے ہیں آپ مجھے بتائیں، میں ضرور کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ جب دعا کرو تو دعا میں بے تکلف اور قافیہ بندی سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو تو اس میں طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعائیں ہوں، پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا مانگا کیا نہیں مانگا۔ تو جب بھی دعا مانگو تو اس میں طلب بھی ہونی چاہیے اور تڑپ بھی ہونی چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم آج کل اکثر کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا کیا نہیں مانگا، بس چہرے پر ہاتھ پھیر کر جان چھڑوا لیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کیا کہ جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو بے تکلف اور قافیہ بندی سے بچو، یعنی طلب اور تڑپ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہفتہ میں 1 دفعہ بیان کیا کرو، اگر زیادہ کرنا چاہو تو 2 دفعہ، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہو تو 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہ کرنا، کیونکہ لوگ اللہ کی کتاب سے کہیں اکتا نہ جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 3 دفعہ بیان کرنا چاہیے۔ آج کل ہم اتنا دین سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم 1 دفعہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی طرح سے صحیح تیاری کے ساتھ لوگوں میں ایسا بیان نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے اندر تڑپ پیدا ہو۔ 3 دفعہ تو کیا کرنا تھا، 1 دفعہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بہت ہی کم بلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط برتے کہ لوگ کہیں اللہ کے دین سے اکتا نہ جائیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ مولوی صاحب آ رہے ہیں یا مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھیں گے تو یہ تو کیا جان ہی نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا ایسی بات سے بچنا چاہیے کہ جب بھی بیان کریں تو محتاط ہو کر کرنا چاہیے، لوگوں کی طلب دیکھ کر اس کے مطابق بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے بیٹھنے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ جب بھی کہیں پر جاؤ تو دیکھو اگر وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کی بات کو پورا ہو لینے دو، اس کے بعد اپنا بیان شروع کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جائیں، وہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوں اور آپ جا کے اپنا بیان شروع کر دیں، تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بھی دین کا نقصان ہے، لوگ دین سے متنفر ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم تھیں، ہمیں بھی ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان پر ہم بھی عمل نہیں کریں گے تو جیسے اس وقت نقصان تھا اس سے کہیں زیادہ آج نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔